امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اب وہ وقت آیا کہ جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور جانیں قربان کر گئے۔ اب تنہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹے امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے رہ گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جانے کی اجازت طلب کی، لیکن آپ اتنے بیمار تھے کہ کھڑے بھی نہ ہو سکتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تمہاری ذات سے امیدیں وابستہ ہیں، اہل بیت کو وطن تک تم پہنچاؤ گے، پاک بیبیوں کی حفاظت کرو گے، تبلیغ کا ذمہ تم سر انجام دو گے، میری نسل تم سے آگے بڑھے گی، حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے چلے گا۔ پھر امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پر رکھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار حمائل کی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کس طرح دیکھا ہوگا؟ مشفق پاک کا سایہ اٹھنے والا ہے، ازواج کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے، نہ کسی کے بدن میں حرکت، نہ کسی کی زبان پر جنبش، نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور تشریف لے چلے۔ خیمے سے چلے میدان میں پہنچے۔ آپ نے حمد و صلوات کے بعد خطبہ پڑھا اور رغبت انگیز خطاب فرمایا۔ یہ تقریر سن کر بعض کوفی رونے لگے، لیکن شمر جیسے پلید کچھ متاثر نہ ہوئے، بلکہ شمر تو کہنے لگا، آپ یہ قصے سنانا بند کیجیے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجیے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر مکمل کوشش کر لی، تو فرمایا کہ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جس کو مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ ایک ایک کر کے یزیدی آتے رہے اور نیست و نابود ہوتے رہے، یہاں تک کہ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ بالآخر ہزاروں یزیدی دوڑ پڑے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کر دی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی وارث نے ہار نہیں مانی اور ہزاروں کے گھیرے میں بھی دشمنوں کا سر اڑاتے رہے۔ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ بڑے بڑے بہادر مل کر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے چاروں طرف سے تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا بھی اس قدر زخمی ہو گیا کہ کام کی قوت نہ رہی۔ ناچار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ نورانی جسم زخموں سے چور ہو اور لہو لہان ہو گیا اور ایک تیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک پر لگا۔